یہ عمل کریں اور پھر معجزہ دیکھیں۔ خوبصورت اور نیک پری آپ کے سامنے۔ پری کی حاضری کا سب سے آسان وظیفہ۔ یہ وظیفہ پڑھیں، پری فوراً آپ کے سامنے، ہر جائز کام منٹوں میں کروائیں۔ یہ پری ساری زندگی آپ کی غلام رہے گی، آپ کو دولت دے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے پری کی حاضری کا وظیفہ۔ 33 مرتبہ یہ 2 لفظ پڑھیں، پری آپ کے سامنے، دولت آپ کے قدموں میں۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس عمل کو آپ نے نچندی جمعرات والے دن سے شروع کرنا ہے۔ چاند چڑھنے پر پہلی جمعرات آتی ہے، اس کو نچندی جمعرات کہتے ہیں۔ تو اس رات سے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے، کمرے کو صاف ستھرا کر لینا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے۔ وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے کلو گوشت دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنی آپ کی حیثیت ہو اور جتنا آپ ایزی اور آسانی کے ساتھ صدقہ دے سکتے ہیں وہ آپ دے دیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں لائٹ وغیرہ جو ہے وہ بند کر دینی ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے رات 12 بجے شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ اپنے کمرے میں چند اگربتیاں جو ہے وہ روشن کر لیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ تو حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو اور آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے چاروں کل جو ہے وہ 3 بار پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ تو حصار لگانے کے لیے یا تو آپ کے پاس کوئی لوہے کا ٹکڑا ہونا چاہیے یا کوئی چھری ہو۔ چھری ایسی ہو جو آپ نے بازار سے نئی لی ہو، وہ چھری جو ہے وہ گھر میں استعمال شدہ جو چھری ہے اس سے آپ حصار نہیں لگا سکتے۔ مثلا جس میں گھر سے سبزی وغیرہ کاٹتے ہیں، لہسن، پیاز، مولی، گاجر، مثلا جو آپ کے گھر میں استعمال میں ہے اس سے آپ حصار نہیں لگا سکتے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی چھری پر یا لوہے کے ٹکڑے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس سے آپ نے حصار لگانا ہے۔
کیونکہ یہ انگلی یا چاک وغیرہ سے جو حصار لگایا جاتا ہے وہ ناقص حصار ہوتا ہے، تو اس لیے دوستو آپ نے جب بھی حصار لگانا ہے اسی طریقے کے مطابق لگانا ہے جیسا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب حصار میں بیٹھ جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ یہ اللہ پاک کے جو اسم مبارک آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یا قابیزو العزیزو، یہ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جیسا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کے نصیب اچھے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو ایک رات میں ہی پری جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ اگر پری پہلے دن حاضر نہیں ہوتی تو پھر آپ نے اس وظیفے کو 7 دن یا 21 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ پری جو ہے وہ ضرور ضرور حاضر ہوگی، اور اگر پری دوران عمل حاضر ہو جاتی ہے تو وہ پری آپ کو سلام کرے گی، آپ نے اس کے سلام کا جواب سر کے اشارے سے دے دینا ہے۔ جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اور اس سے جو واپسی کا طریقہ ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر جو بھی وہ آپ کو طریقہ بتائے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے اس کو دوبارہ حاضر کرنا ہے۔ تو دوستو یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ نورانی پری ہے، نیک پری ہے، قرآنی وظیفہ ہے، تو اس پری سے آپ نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں لینا۔ اگر آپ غلط کام کا کہیں گے، ناجائز کام کا کہیں گے تو وہ پری چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ کوشش کریں کہ اس سے صرف اور صرف جائز کام لیں۔ یہ جائز کام خوشی خوشی کرتی ہے۔ یہ پری آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی انشاءاللہ۔ اگر اس پری کا ساتھ آپ کے ساتھ رہا تو دنیا میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست ہو جو اس طرح کے کاموں کا شوق رکھتا ہو اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو کامیاب فرما دیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا، اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔